توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل سے ایک مشہور آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، سنبھالیے گا، وصول ہو جائے تو وصولی کی رسید ممبر تک بھجوا دیجیے گا۔ ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود کو کائنات سے ہٹ کے ایک حکم دیا، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے حبیب، رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد پڑھا کر گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد نہیں، تہجد پڑھا کر، ہاں صحیح لفظ تہجد ہے، اور یہ صرف تم پہ واجب ہے، امت پہ نہیں۔ نافلۃ لک، تیرے لیے ہے یہ، امت کے لیے نہیں۔ ذہن میں رہے شاکر بھائی، یہ وہی رسول ہے جو کل تک واجب نماز بھی پڑھنا چاہے تو وہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، قلیل عبادت کیا کر، اور آج کہہ رہا ہے تہجد واجب ہے تم پر۔ صلہ کیا دوں گا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب تیرا پروردگار تجھے مقام محمود پہ مبعوث کرے گا۔ نہیں، میں پہلے ایک جملے میں ایک حقیقت آشکار کر دوں، سردار صاحب پھر بات کرتا ہوں۔ مومن کی نشانیاں جہاں معصومین نے بتائی ہیں تو یہاں یہ بھی فرمان موجود ہے کہ جو 51 رکعت روز پڑھے وہ متقی مومن ہے۔ اور علی بادشاہ اس طلسم کبریائی کا نام ہے کہ جس کا باطن تو آدم سے بھی چھپا ہے، علی کا ظاہر بھی بشر سے نہیں ملتا۔ علی کا ظاہر بشر سے نہیں ملتا، اس کا ظاہر بھی عبادتوں سے۔ کتنی رکعت روز ہیں؟ 51۔ اور علی کا شجرہ دیکھو، ابو طالب سے آدم تک 51 پشتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ 17 رکعت واجب، 17 سنت، 17 نافلہ، 51 ہو گئی۔ علی کے شجرے میں 17 نبی، 17 وسیع، 17 بادشاہ۔ یہ ہے علی کا پچھلا شجرہ۔ علی کے کتنے بیٹے امام ہیں؟ 11، اور تہجد کی رکعتیں بھی 11۔
میں یہ چاہتا ہوں شاکر رضوی جس علی کے شجر عبادت ہیں، نمازوں کی رکعتیں ہیں، وہ تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جاتی ہے۔ علی کی ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش سے نبی کے دین کی عمریں دراز ملتی ہے۔ تجھے نماز میں میرا علی نہیں ملتا، مجھے علی میں ساری نماز ملتی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے جن دنوں میں علی آباد ہے، جس نے مولا علی کا بھیجا ہوا رزق کھایا ہے، کہے جو سے آواز ہے نبی۔ تو یہ جو تہجد کی 11 رکعت ہے، یہ نمائندہ ہے امجد علی کے بیٹوں کی۔ اچھا یہ 11 ہیں کیسے غلام باس؟ طارق جواد 8 نوافل ہیں جو 2 کر کے پڑھتے ہیں، یہ 8 امامتوں کی نمائندہ ہے۔ سید الساجدین سے لے کر سرکار عسکری تک یہ 8 رکعتیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز شفع ہے، یہ حسنین شریفین کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے واصف بخاری یہ دنیا کی پہلی اور آخری نماز ہے جو ہے 2 رکعت، مگر اس میں قنوت نہیں، شفع میں قنوت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قنوت والی رکعت افضل ہوتی ہے اور یہ دونوں بھائی برابر ہیں۔ پچھلے محلے والوں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں اکٹھا کرتے ہوئے نعرہ پلے پڑ رہی ہے بات؟ اچھا یہ 2 شفع حسنین کی نمائندہ، اور 1 رکعت جو آخری ہے تہجد کی وہ نماز وتر کہلاتی ہے 1 رکعت، اور یہ بھی دنیا کی پہلی اور آخری 1 رکعت ہے جس میں قنوت ہے۔ یہ نمائندہ ہے تیرے زمانے کے امام کی۔ خدا رسول سے کہہ رہا ہے جو رکعتیں علی کے بیٹوں سے منسوب ہیں، اے میرے حبیب یہ تم پر واجب ہیں، اور اس کا صلہ کیا ہے؟ مقام محمود عطا کروں گا، مبعوث کروں گا۔ اب شاکر بھائی مقام محمود وہ لفظ ہے جسے عالم اسلام کا بچہ جانتا ہے، مگر امجد حقیقت مقام محمود کو بہت سے عالم نہیں جانتے۔ میں نے دشت تحقیق کی ریت چھانی، بڑا لمبا سفر کیا، لاکھوں ورق الٹے، میں نے مقام محمود ڈھونڈا، تحفہ دینا ہے تمہیں اگر قوت خرید ہے تو۔ ہاں یہ ایک الگ کہانی ہے، یہ داستان بھی علیحدہ ہے، اسے میں دہرانا نہیں چاہتا۔ میری تحقیق کے نتیجے میں مجھے کاظمی 4 مقام محمود ملے جن پہ رسول کو خدا نے مبعوث کیا۔ 3 کا تعلق دنیا سے ہے، وہ مل چکے، 1 کا تعلق محشر سے ہے، وہ ملے گا۔
اب پچھلے محلے سے بھی مشورہ کر کے مجھے اپنے مزاجوں سے پوچھ کے بتاؤ کہ ایک سننا ہے، دو، تین یا چاروں؟ ٹھیک ہے، تو پھر شمس یہ ضمانت تیری کہ چاروں طرف سے قوت خرید کا اظہار بھی ہوگا۔ پہلا میری طرف دیکھنا، عید الفطر ہے، دوش رسالت پہ ایک بچہ سوار ہے۔ لاہور والوں، چشمے فلک نے دو منظر، ملک اور چھپ کے بیٹھے ہو آج لائٹ کے پیچھے، چشمے فلک نے دو نظارے دیکھے تھے۔ ایک موقع پہ ایک بچہ ادھر تھا، ایک ادھر، لیکن جس عید کا میں ذکر کر رہا ہوں اکیلا بچہ ہے ایک۔ میری طرف دیکھنا، اگر عرش سے آگے جانا ہے تو بلا تشبیہ ایک پاؤں ادھر لٹکا ہے، ایک ادھر لٹکا ہے۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ تم نے میری تھکن اتار دی، جو گلی میں بیٹھے ہو اور کاشف کر دیتی، جو کھڑا ہوا محلہ ان سے پوچھتے رہنا کہ تھکے تو نہیں، ایک پاؤں ادھر، ایک ادھر۔ شاکر بھائی کہہ سکتے ہو کہ علم نشرح لک صدرک کے سینے کو ایڑی چھو رہی ہے حسین کی۔ کہہ سکتے ہو ما کذب الفؤاد ما رأى کی دھڑکن مس ہو رہی ہے سلطان کربلا کی ایڑی سے۔ ایک زلف رسالت کی مہار بلا تشبیہ اس مٹھی میں ہے، دوسری اس مٹھی میں ہے۔ کہنے کو کہہ سکتے ہو کہ نواسے کے ہاتھ میں نانا کے گیسو ہیں، مگر یوں نہیں، علی کے بیٹے کے ایک مٹھی میں زمان، دوسرے میں مکان۔ چلے تو نہیں گئے نا میرے سامنے؟ بھٹی صاحب کہہ سکتے ہو ایک مٹھی میں قضا، دوسرے میں قدر، ایک میں مشیت، دوسرے میں ارادہ۔ اور سردار صاحب ملک عباس کہاں سے لاؤں کہ جہاں ہر بندہ خریدار ہو؟ بہرحال جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح میری طرف دیکھے۔ کبھی حسین کہتا ہے نانا ادھر چلنا ہے، کبھی کہتا ہے ادھر چلنا ہے۔ برداشت کر سکو لاہور کے شیعہ سنی دوستو، حسین کے مزاج نے رسالت کو تقسیم کر دیا ہے۔ جو پہنچے انہیں میں کہتا ہوا، اگر بھائی گرمی تھی اور عرب کی گرمی، جبین رسالت سے مروارید کی لڑیوں کی طرح موٹی موٹی بوندوں کی صورت میں پسینہ رسالت ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر رہا ہے۔ اگر کوئی کمزور معدے والا پھنس گیا ہے تو چلا جائے۔ میں جملہ بولنے لگا ہوں، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اچانک آواز قدرت آئی، یا ملائکتی
اترکو تسبیحی وانظروا الی الارض، او میرے فرشتوں میری تسبیح چھوڑو، زمین کی طرف دیکھو۔ کم اپنے سردار کے ظہور تک۔ کیا کہا؟ اترکو تسبیحی، میری تسبیح چھوڑو، انظروا الی الارض، زمین پہ دیکھو۔ اور زمین پہ تھا کیا؟ حسین کی سواری کا منظر۔ نہیں، اب میرا سینہ بجنے لگا ہے۔ اگر کوئی برادران اہل سنت میں سے ہے، میں مزید 3 راتیں تیرے شہر میں ہوں، کل اپنے علماء سے پوچھ کے آنا کہ ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ سوار تھا حسین، مسلمانوں کے پہلے خلیفے کی آمد ہوئی، دور سے دیکھا، مسکرا کے کہا نعم المرکب، کیا اچھی سواری ہے۔ مرکب، کیا اچھا مرکب ہے، کیا اچھی سواری۔ رسول نے کہا ابو بکر یہ بھی تو کہے نعم الراکب، کیا اچھا سوار ہے۔ خدا پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، رسول حق کی مودت تلاش کرتی ہے۔ جہان والے تو سبھی ہیں تلاش جنت میں، حسین والوں کو جنت تلاش ہے۔ جن دلوں میں حسین آباد ہے، حسین کے بابا کا نعرہ اس کی بلند آواز سے کہ آپ کی آواز اس سے اللہ تک جائے، کلیجوں سے آواز اچھا اب میں پھنس گیا ہوں، سچی بات ہے، میں غلام باس طارق جواد میں پھنس گیا ہوں۔ تم اتنے ہو یار، مجھے چھڑاؤ، مجھے بچاؤ، ورنہ میں چلا۔ لفظ کیا ہے؟ میری کیا مجال، میری زبان کا یہ جگر کہاں؟ پوچھ گیا نا علماء سے۔ مرکب عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں۔ اللہ جانے میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں۔ کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کو۔ اور کیا کہہ رہا ہے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ؟ نعم المرکب، کیا اچھا مرکب ہے۔ رسول کا تو حق تھا یہ کہتے، تو نے مجھے مرکب بنا دیا۔ بلکہ رسول نے تائید بھی کی اور اگلا جملہ نعم الراکب بھی بولا۔ یا رسول اللہ یہ لفظ کیوں پسند کیا اپنے لیے؟ آواز رسالت آئی غزن فرحیزیان نبک، میں دیکھ رہا ہوں کہ 14ویں 15ویں صدی کا جاہل ملا میرے حسین کے گھوڑے کو بدعت کہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟
میں نے اپنے لیے یہ لفظ اس لیے پسند کیا ہے کہ فتویٰ دینے سے پہلے سوچ لیں کہ رسالت تو زد میں نہیں آ رہی. جیتے رہو، میں تم نے اپنی امانت وصول کر لی. ہاں تو ملک اور منظر یہی تھا. حسین سوار تھا، نبوت سواری تھی. اللہ کہہ رہا ہے میری تسبیح چھوڑو، یہ منظر دیکھو. اور اب مجھے کہنے کی ہمت بھائی شاکر ہو گئی ہے کیونکہ خریدار ہیں سارے. اور یہ جملہ میں اپنوں سے کہہ رہا ہوں، غیروں سے نہیں، اپنوں سے یا اپنے نما غیروں سے. حسین کی سواری کا منظر دکھانے کے لیے اللہ نے نوریوں سے عبادت چھڑا دی کہ یہ منظر دیکھو تو کیسا حسینی ہے، کہ حسین کی سواری روک کے سڑکوں پہ نماز شروع کر دیتا ہے. فرشتوں نے جھانکا، پالنے والے حسین سوار ہے، نبوت سواری ہے. یہی منظر دکھانا تھا. کہا صرف دکھانا نہیں، جاگو. اب میں یاد نہیں کراؤں گا، اپنے یادداشت کو خود آواز دینا. آواز ہے ان حبیبی یفعل الحمید فاحمدوہ ما دام الحسین راکبا علی منکبہ. میرا محبوب لائق حمد کام کر رہا ہے جب تک حسین کندھوں پہ. میری حمد چھوڑو، محمد کی حمد کرو. چلے تو نہیں گئے ہو لاہور والوں؟ یہ پہلا مقام محمود تھا. کہ جہاں اللہ نے فرشتوں سے اپنی حمد چھڑا کر اپنے رسول کی حمد کرائی. شرط کیا رکھی؟ ما دام الحسین راکبا علی منکبہ.
جب تک حسین کندھوں پہ سوار ہے۔ یہ گھر جا کے سوچنا، جو اٹھا رہا ہے حسین کو اس کی حمد کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اٹھا لے حسین کو، اللہ کہہ رہا ہے اس کی حمد کرو، اور تو حسین کے بابا کو نماز میں بلا لے۔ تو کیا ہوگا؟ اور جس کے دل میں حسین رہتا ہو، اسی لیے یاد ہوگا شاکر بھائی، تمہارے ہی خمسے میں نے بتایا تھا کہ حسین کے عزاداروں کو خدا بخشے گا بھی، شکریہ بھی ادا کرے گا۔ کجا فرشتوں کا حمد کرنا، کجا خدا کا شکر گزار ہونا۔ تھک گیا تو باقی ادھار کروں۔ یہ پہلا تھا، ہیں کتنے؟ جیتے رہو۔ یہی رسول سجدے میں ہے، حسین بیٹھ گیا۔ میں نے کہہ دیا، میں کہہ کے گزر گیا۔ بیٹھ گیا۔ اچھا، اصول یہ ہے سردار صاحب، ادھر ہے نا کعبہ، رسول کا رخ ادھر ہی ہوگا۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ حسین بھی ادھر منہ کر کے یوں سوار ہوتا، حسین نے ادھر منہ کیا۔ کعبے کو پشت، صفوں کی طرف، نمازیوں کی طرف منہ۔ اور میں اگر یہ جملہ نہ بولا نا میں نے تو شاید میں بیمار ہو جاؤں، کیونکہ آیا بھی اس وقت تھا جب نماز شروع ہو چکی تھی۔ تو آنے کا انداز کیا تھا دل بند بطول کا؟ جعل الحسین یمشی یتخطی رقاب المصلین، نمازیوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھتا ہوا۔ کھڑے ہوئے، سمجھ گئے گلی والے، سمجھ گئے؟ بیٹھ گیا ادھر منہ کر کے۔ کیوں؟ اس میں اتنی علتیں ہیں کہ کبھی پورا خمسہ پڑھوں گا اسی پر کہ ادھر منہ کر کے کیوں بیٹھا۔ اتنی منبر کی قسم، اتنی علتیں۔ ایک دو بتا کے آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ، چونکہ حسین جانتا ہے جب تک میں نے اترنا نہیں، سر اٹھنا نہیں، اور ہاں ملک، اور ایک حقیقت بتاتا چلوں، ایک بہت بڑا مغالطہ ہے شاکر بھائی جو ممبروں سے ڈالا جاتا ہے امجد، کیا کہ جبریل رسول کے کان میں کہتا رہا اللہ کہہ رہا ہے جب تک حسین نہ اترے۔ نہیں، غلط۔ کہاں لکھا ہے؟ دکھاؤ۔
رنگامیزی کی نقد انفر کو عادت ہے، نہ سنی سنائی کبھی پڑھی ہے میں نے. جبریل کی مجال کہ محمد کے سجدے میں آئے. جبریل کی آخری حد رکوع ہے بس. پہلی وحی پڑھو سورہ علق، اللہ رسول سے کہہ رہا ہے وَاسْجُدْ، اے میرے حبیب میرا سجدہ کر. نتیجہ کیا ہے؟ وَاقْتَرِبْ، مجھ سے بلا فصل ہو جا. اور تیرے رسول کی حدیث ہے لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے جس میں نہ کوئی ملک مقرب داخل ہو سکتا ہے نہ نبی مرسل داخل ہو سکتا ہے. ان میں ایک سجدہ ہے، سجدے میں یا وہ ہوتا ہے یا میں ہوتا ہوں. پلے پڑھ رہی ہے میری بات؟ پلے پڑھ رہی ہے میری بات؟ جی جبریل نہیں، چونکہ سجدے میں آیت بتا رہی ہے اللہ سے بلا فاصل ہوتا ہے رسول. توحید سرگوشی کر رہی تھی جب تک حسین نہ اترے، جب تک حسین نہ اترے، جب تک حسین نہ اترے. نہیں، خطاب خان صاحب میرا علی والوں سے ہو، بات سر سے گزر جائے. رسول کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب تک حسین نہ اترے محمد اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ حسین حسین کر رہا ہے. تو اسی لیے میں نے کہا چونکہ حسین کو امجد علم ہے کہ جب تک میں نے اترنا نہیں سر تو ہو سکتا ہے کوئی نمازی طول سجدہ سے گھبرا کے سر اٹھائے، سامنے میں نظر آؤں گا، اسے حقیقت قبلہ کا علم ہو جائے گا کہ قبلہ کون ہے. اللہ. اور لاہور والوں سب سے بڑی علت سر اٹھانا، سب سے بڑی علت شاکر بھائی کیا تھی؟ حسین نمازیوں کو جھنجھوڑ کے بتا رہا تھا، اور نمازیوں جو سجدے میں ہے وہ نبوت ہے، جو پشت پہ ہے وہ ولایت ہے، اور جب ولایت نماز میں آ جائے محمد الگ نہیں کر سکتا ملا کی کیا حقیقت ہے ولایت. بیٹھا ہے حسین. دوسری بار عباس آواز قدرت آئی یا ملائکتی
اترکو تسبیحی وانظروا الی الارض، فرشتوں میری تسبیح چھوڑو، زمین کی طرف دیکھو، مالک تیرا حبیب سجدے میں ہے، حسین پشت پہ ہے۔ عید کے دن کیا کہا تھا؟ اِنَّ حبیبی، میرا محبوب۔ آج کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّ عَبْدِي یفعل الحمید فاحمدوہ ما دام الحسین راکبا علی ظہرہ، میرا بندہ حمد کے لائق فعل کر رہا ہے جب تک حسین بیٹھا ہے، میری حمد چھوڑو، میرے نبی کی حمد کرو۔ یہ دوسرا مقام محمود ہے۔ یہ محلہ تھک گیا ہے نا؟ جیتے رہو، ہاں یہی حق ہوتا ہے۔ یقیناً آپ نے اپنی امانت وصول کرنے کا حق ادا کر دیا۔ کتنے رہ گئے؟ ایک دنیا میں، کوشش ہے کہ چاروں سنا سکوں۔ کائنات کا سب سے انوکھا منبر لگا ہے، میری طرف سے واہ 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 واہ۔ ہاں، زمانہ دیکھے، شیعہ ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ بات ابھی کوسوں دور ہوتی ہے، میری قوم کے بچے بھی پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ سمجھ تو سارے گئے ہو، لیکن میں ذرا شکی مزاج واقع ہوا ہوں نا۔ ہاں، میری تسلی کے بتاؤ کون سا منبر؟ پالانوں کا اللہ تمہارا بھلا کرے۔ نہ پہلے بنا، نہ آج تک بنا، نہ قیامت تک بنے گا۔ اور عہد رسالت کے شاگرد بھائی، طویل ترین خطبہ، اتنا لمبا خطبہ سردار صاحب نہیں پڑھا رسول نے زندگی میں کبھی بھی جتنا یہ ہے۔ ہاں، پالانوں کے ممبر پہ خود بھی کھڑے ہیں اور ہاتھ علی کے ہاتھ میں۔ کہہ سکتے ہو نبوت نے ید اللہ کو پکڑا ہوا ہے۔ کہہ سکتے ہو یہ۔ محمد و آل محمد بلندر سلام۔ حسین بھی آج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، علی کے منافقین پہ تا قیامت لعنت، علی کے فضائل پہ شک کرنے والوں کے شجروں پہ تا قیامت لعنت۔ ٹھیک ہے، نبوت کے ہاتھ میں بڑا طویل خطبہ، ان میں ایک تمہاری طلب اور تڑپ کو دیکھ کر صرف ایک جملہ اس میں سے سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایھا الناس لو قمت مقامی ھذا سنۃ واذکر فضائل علی ابن ابی طالب لم اوصی، فرمایا لوگو
اگر میں سال پورا یہیں کھڑا رہوں اور غلام عباس طارق جواد صرف کھڑا رہوں، اذکر و فضائل علی ابن ابی طالب، اور علی کے فضائل پڑھتا رہوں، لمحوں سے ہی احاطہ نہیں ہوگا۔ اب ایک ایک جملہ شاکر بھائی خدا کی قسم اتنی شرح مانگتا ہے کہ خمسوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اب نہیں پہلے تو میرے سارے سامعین بتائیں شیعہ ہیں یا سنی کہ یہ جو تمہارے رسول نے کہا ہے سچ کہا یا نعوذ باللہ اس میں کچھ مبالغہ بھی ہے؟ اس کا اچھا تو کہہ کیا رہے ہیں رسول؟ لو قمت مقامی ھذا سنۃ، اگر میں سال کھڑا رہوں، اس کا مطلب کھڑے رہ سکتے ہیں تو کہا ہے نا۔ اب تھوڑا سا راستہ بنا دیتا ہوں سفر کرتے رہنا، اس کا مطلب ہے سال کھڑا رہے گا، تھکے گا نہیں، سال کھڑا رہے گا، نیند نہیں آئے گی، سال کھڑا رہے گا، بھوک نہیں لگے گی۔ یہ پھر میرا خیال ہے اس مجمع میں غلام عباس ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے مجھے لڑکپن سے سننا شروع کیا اور میری عادت سے اچھی طرح واقف ہے کہ حیران کرنے والوں کو زیادہ حیران کرتا ہوں، سلگنے والوں کو جلا دیتا ہوں، ٹھنڈک والوں کو برفدار بنا دیتا ہوں، پھول کھلانے والوں کو رشک گلزار کر دیتا ہوں۔ پھر میں مجبور ہوں جملہ شاکر رضوی کہنے لگا ہوں، رسول جو کہہ رہا ہے سال کھڑا رہوں، علی کے فضائل پڑھتا رہوں، سرکار آپ نے کہا ہم حرامی ہیں کہ نہ مانے، ہم نے مان تو لیا لیکن آپ تو سال علی کے فضائل پڑھیں گے، سال کی نمازیں کہاں جائیں گی؟ پہنچنے والا کو میرا سلام، میں پورا سال پڑھتا رہوں۔ اور اچھا سوچنا ہے ایک چھوٹی، رسول کی دنیا کا وقت ملکوت کے مقابلے میں کیا ہے؟ سنا ہے ایک رات اوپر گیا تھا، وہاں 1800 سال گزر گئے تھے، یہاں وضو کا پانی چل رہا تھا۔ جنگل میں تو نہیں ہے نا میرا خطاب، یہاں دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر کی بھاپ اڑ رہی تھی، جس کے 18 اور وضو کا پانی کتنی دیر چلے گا؟ گھڑی پہ دیکھ لینا، 20 سیکنڈ بھی نہیں چلتا، چلو 20 کر لیتے ہیں۔ جس کے 1800 سال 20 سیکنڈ کے ہیں، اس کا سال کتنا ہے؟ بس رسول نے یہ کہا، سر اٹھانا لاہور والو،
तीसरी बार आवाज कुदरत आई, या मलाइकती उतरकू तस्बीही वंजुरू इलल अर्ज़। फरिश्तों मेरी तस्बीह छोड़ो, जमीन की तरफ देखो। मालिक नबी के हाथ में अली का हाथ है, खुतबा दे रहा है तेरा रसूल। ईद के दिन कहा था इन्ना हबीबी, मेरा महबूब। सजदे में कहा था इन्ना अब्दी, मेरा बंदा। आज कह रहा इन्ना रसूली यफ़अलुल हमीद फमदूहु मा दामा यदहु फी यद अली इब्न अबी तालिब। फरमाया मेरा रसूल हम्द के लायक काम कर रहा है जब तक इसका हाथ अली के हाथ में है। मेरी हम्द छोड़ो, मोहम्मद की हम्द करो। हर बंदा जाके अपने अपने घर में मलिक और सोचे जरूर, जिसके हाथ में अली का हाथ है वो हम्द के लायक है, और जिसकी इबादतों में अली हो। मैं पूरी आलिमाना जमानत से कह रहा हूं, जिसकी नमाज में अली होगा उसकी वो नमाज ऐसी नमाज होगी कि नमाजें उस नमाज की नमाज पढ़ेंगी। की मूरत को अली कहते हैं, बेबदन दाद की सूरत को अली कहते हैं। हमसे मेराज से पर्दे की कहानी तो सुनो, हम तो अल्लाह की जरूरत को अली कहते हैं। इनके दिलों में अली आबाद है, जिसने माँ का दूध याद अली की लोरी सुन कर दिया है। आइए अपनी अपनी माँ को खिला दी अकीदत पेश करे। तूने हमें अली अली करना सिखाया है, कलेजों से आवाज तीसरा मकाम महमूद था। उधार करूं चौथा या मैदान महशर है, सारी खुदाई जमा है, जानते ही हो। लंबी बात क्या करूं, समंदर को कूदा बना दूं। अल्लाह कहेगा है जिस जिसने मेरी इबादत की है दुनिया में जरा कतार बनाओ, कतार बनेगी। गजनफर आ गया, जी मालिक। किसकी इबादत करता था? मालिक तेरी। अच्छा मेरी। नियत की? हाँ मालिक। सूरह फातिहा शुरू की, फलां बात सोची। मालिक सोची, रुकू में ये सोचा, मालिक सोचा, सजदे में ये सोचा, चाल फुट। मेरी इबादत कहाँ की? इबादत मेरी सोचता मखलूक हो रहा। हाँ, ये मिली जुली इबादत नहीं चाहिए। खुश ना हो, तुम्हारा हाल भी यही होगा, सिर्फ मेरा नहीं होगा, आदम का यही होगा। अल्लाह आदम से पूछेगा किसकी पढ़ता रहा? मालिक तेरी। अच्छा क़याम में हवा सोची, रकू में हाबील सोचा, सजदे में जन्नत याद आई। बस मेरी इबादत की इन्होंने, ये जो 14 अलग बैठे हैं। अब तुमने दुनिया में तो मेरी इबादत ही नहीं की। चलो चूंकि मैं करीम बिज़ात हूं, करम करता हूं, मेरी कर नहीं सके। आज तुम सारे मेरे महबूब मोहम्मद की हम्द करो। हैं? चल गजनफर कर हम्द। और अमजद गजनफर बड़ी अकड़ से उठेगा, सुल्तानुल उलमा हूं मैं बड़ा खतीब हूं, मैं मजमे उठा देता हूं, मैं अर्श पे पहुंचा देता हूं, मैं ये करूंगा, मैं हम्द शुरू करूंगा। अल्लाह कहेगा चलो चल,
یہی حمد ہے میرے نبی کی. مزہ نہیں آیا. چل امجد، چل شاکر رضوی، ہم سارے فارغ. چل آدم تو کر، ہٹ مزہ نہیں آیا. نوح تو کر، لطف نہیں آیا. ابراہیم تو کر، نہیں مزہ نہیں آیا. موسیٰ تو کر، نہیں مزہ نہیں آیا. تورات پڑھنا اور ہے، محمد کی حمد اور ہے. عیسیٰ تو کر، نہیں انجیل اور ہے، یہ حمد اور ہے. اب آج قدرت ہے کہ اب میں ہی بچ گیا ہوں، میں حمد کروں. اور حمد ہوتی ہے زبان سے. میری زبان علی ہے. علی ذرا اٹھ. کیا کہے گا خدا؟ اے علی اٹھ، میری زبان بن کے حمد کر میرے محبوب کی. اب یہاں تک بیان تھا تمہارے رسول کا. یہ جو جملہ بولا یہ رسول کا بیان تھا. آگے تیرے مولا علی کا شروع ہو رہا ہے. علی فرماتے میں پہلے اللہ کی حمد کروں گا. لم یسمع مثلہ الاولون والآخرون، اور ایسی حمد کروں گا خدا کی نہ اولین نے سنی ہوگی، نہ آخرین نے. کس کی حمد؟ قرآن میں اللہ کی حمد ہے یا نہیں ہے؟ اور علی کہہ رہے ہیں میں وہ حمد کروں گا جو نہ اولین نے سنی ہوگی نہ آخرین نے، اور جس کا علم قرآن سے آگے شروع ہوتا ہو. حسنین کے نانا کی حمد کروں گا. عرش سے داد آتی رہے گی، میں حمد کرتا رہوں گا، وہ کرتا رہے گا. میں حمد کر کے فارغ ہو کے، غدیر میں اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اس دن میں اپنے رسول کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا سرکار چلیے جنت تشریف لے چلے. عرش سے آواز آئے گی یا حبیبی علی رسلک، اے میرے محبوب ذرا رک. جی مالک، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. اس وقت تک علی نے حمد کی تیری، اب جنت کے در تک تو علی کی حمد کرتا جا. اس نے رسول کی حمد کی، رسول نے اس کی. جس کی حمد علی کا مولا کرے، اب پتہ نہیں وہ تیری نمازوں میں آ سکتا ہے یا نہیں، میں نہیں جانتا. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تو نماز تہجد پڑھ، ان قریب تیرا پروردگار تجھے مقام محمود پہ مبعوث کرے گا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو. روز پوچھتا ہوں اور یہی ایک ہی جملہ صرف تمہارے احساس کو جگانے کے لیے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، تو شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. بس میں یاد کراتا ہوں، آنسوں کی بھی خود مانگ لینا، کوئی لمبا چوڑا مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا.
کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، خانہ بدوش لوگ دیکھے ہیں؟ آج یہاں جھونپڑیاں، کل وہاں، پرسوں ادھر، ترسوں ادھر. ان کے ہاں موت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. کبھی دیکھا ہے کہ کوئی خانہ بدوش مر جائے اور خانہ بدوشوں کی عورت تمہارے گھر میں آ کے کہے میرا بھائی مر گیا ہے مجھے پرسا دو، میرا بیٹا مر گیا ہے مجھ سے تعزیت کرو، میرا شوہر مر گیا ہے مجھ سے افسوس کرو؟ میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں. نہیں آئی نا کبھی. لوگ کہتے ہیں شیعہ قوم روتی ہے. پوچھنا تو یہ چاہیے تم زندہ کیوں ہو؟ خانہ بدوش عورتیں آ کے گھروں میں نہیں کہتی کہ ہم سے افسوس کرو. ہزاروں میل زینب روز سفر کرتی ہے اور مجلس کے کنارے پہ کھڑے ہو کے یہی کہتی ہے شام سے آئی ہوں حسین کو رونے، مجھے جی بھر کے حسین کا پرسا دینا، بے آس کر کے نہ بھیجنا. اللہ اکبر، العظمت للہ. کیوں؟ حسرت ہے رونے کی. تمہارے تصور سے پہلے منبر خالی ہونے چلا ہے. عموماً پڑھنے والے پڑھتے ہیں نا کہ ایک ایک بین کی اجازت ملی. معذرت کے ساتھ میں نے کہیں نہیں پڑھا، یہ جملہ کتابوں میں نہیں ہے. جنہوں نے ایک بین کی اجازت دینی تھی تو 50 بینوں کی بھی دے سکتے تھے. وہ تو مقتل میں لائے ہی اس لیے. ذرا تصور کرو بلا تشبیہ، یہ ہے مقتل، ادھر ہے خیمے، کوفہ اسی طرف آگے ہے. تو جب جانا ہی کوفے تھا ادھر چلے جاتے، یہ واپس مقتل میں کیوں آئے؟ محض آل محمد کے پردہ داروں کا دل جلانے کہ لاشوں کی حالت دیکھیں گے، روئیں گے، ہمارا تماشا بن جائے گا. کیونکہ لاشوں کی حالت تو یہ ہے. بس ایک فکرہ کہتا ہوں اگر سمجھ آئے. کسی نے تیرے لہو رونے والے امام سے پوچھا تھا مولا ہم نے سنا ہے تیرا چچا عباس اتنا کڑیل جوان تھا کہ 2 رکابہ گھوڑے کی اگر رکابوں سے پاؤں نکال لیتا تو انگوٹھے زمین پہ لکیر کھینچتے چلے جاتے، سچ ہے؟ رو کے کہا سچ ہے. تو مولا اتنے بڑے کڑیل جوان کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ رو کے کہا مجھے جتنا ملا میں نے دفنا دیا. میدان کربلا میں پھرتا رہا، جتنا میرے ہاتھ لگا میں نے دفنا. اللہ اکبر. یہ دکھانے کے لیے لائے تھے مقتل میں کہ دل چلے گا بطول ساتھیوں کا. سنتے رہتے ہو جیسے عباس گھوڑے سے اترا تھا، ہر بی بی ایسے اتری. العظمت للہ. جو رونے کی نیت لے کے آئے جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں. بیٹی باپ کے لاشے پہ، زوجہ شوہر کے لاشے پہ، بہن بھائی کے لاشے پہ. اور جس بی بی کا میں نے نام لیا شام والی مخدومہ، ایک لاش پہ جاتی ہے، غور سے دیکھتی ہے، پھر رو کے کہتی ہے یہ میرا حسین نہیں ہے. پھر دوسرے لاشے پہ یہ بھی میرا حسین نہیں ہے. اتنے میں تیرے مولا علی کی بے اولاد بیٹی آئی. بہن سے پوچھا بی بی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ حسین نہیں ملتا. کہا یہ جو پتھروں کا ٹیلا سا بنا ہوا ہے، یہ جو ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر لگا ہے، یہ جو مڑے توڑے نیزوں کا انبار ہے، یقین ہے بھائی نے سجدہ تو یہی کیا تھا، اسے ہٹا کے دیکھ. میں نے کہہ دیا، بہن نے بھی مشورہ دے دیا، تو نے سن لیا. بی بی نے تو کہہ دیا ڈھیر ہٹا. ڈھیر ہاتھوں سے نہیں ہٹتے، اور مخدومہ کے ہاتھ تو پس گردن تھے. تاریخ بتاتی ہے بی بی زانوؤں کے بل زمین پہ بیٹھی، کوہنیوں سے ڈھیر ہٹانا شروع کیا. لباس کی رنگت بدلتی رہی، لباس سرخ ہوتا رہا. جو بھی حسین سامنے آیا
شمر حرامی نے نکارے پہ چوٹ مار دی. چلو روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی, حسین مجھے رونے نہیں دیا گیا, تیرے عزاداروں کی محفل میں جایا کروں گی, ایک ایک سے تیرا پرسہ طلب کروں گی. بانیان کے مسائی کو شفیع قبولی سے شفیع, ہماری گلی لبینی قبول فرما, جو ان بیمار ہیں شفا کامنا عطا فرما, جو مقروض تنگدست ہیں, جو بے گناہ پیدے ہیں عطا فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد نبی عطا فرما, جمعی مومنین مومنات کی جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز میں پورے فرما. مالک ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے, ہمارے وارث کا جو ظہور فرما. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ وقائد مناصر ودليل ومعين حتى تسكنه أرضك طوبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين.